بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فصیح البیان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے۔ وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرح مبعوث فرمائے گئے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے اور انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور مسافروں کا راستہ منقطع کیا کرتے تھے۔ اسی کام کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکرامی سے سرفراز کیا، اسی لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت حق دیتے تھے۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور شہر مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا سوائے اللہ کے، نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ تم کو اس سبب سے میں آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تم کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے نہیں نکل سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ کر کے بیچیں یا گھٹا کر فروخت کریں، تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، ہماری تجارت کے کاموں میں تم دخل مت دو۔ آپ اپنا کام کرو جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، ہم لوگوں کو تجارت کی طرف تم خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنا وزن اور ناپ تول اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر اور قوم لوط پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، نہ برانگیختہ کرے تم کو میری مخالفت کی ضد میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر اس کی قوم نے جواب دیا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تو کمزور ہے، اور نہ ہوتے ہم تیرے بھائی بندے تو تجھ کو ہم سنگسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا پیغمبر تسلیم کرو۔ میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام کا انہوں نے کہنا نہ مانا اور سرکشی کی، اور اپنی ضد پر اڑے رہے، تو بہت ہی مایوس اور مجبور ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کام کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، تم ہوشیار رہو۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس کام سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب،
تم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، یہ حکم مجھ کو میرے اللہ نے دیا ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے رہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی زندہ نہ رہا۔ ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے پروردگار، میں کہاں جاؤں، کس جگہ رہوں؟ غیب سے آواز آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل کر خاک ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے شہر مدین آباد ہوا۔ وہاں کے اشجار درخت اس طرح نو تر و تازہ ہوئے اور خوب پھل پھول دینے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا غم کیوں کھاتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اگر تم کسی اور قوم کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا دے دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے الہی، تو دانا ہے، تو جانتا ہے جو شعیب کہتا ہے، تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی ہے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے، اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اور یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک زندہ رہے اور پھر اس کے بعد انتقال فرما گئے۔